बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, बहुत सारे जो इश्यूज़ हुकूमत के सामने इस वक्त हैं, मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स का सामना हुकूमत को है। महंगाई का प्रेशर है, फिर खुर्रम दस्तगीर वाले बयान पे हमने कल बात की थी, उसका प्रेशर है, फिर हमने जो है वो इमरान खान के जो का एहतजाज है उसका प्रेशर है। लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रेशर भी उनके सामने आया हुआ है और वो इत्तेहादियों का है। एमक्यूएम कह नहीं रही लेकिन अपने तौर पर उनको दबाव डाल रही है, क्योंकि उनके साथ जो मुआहदे पीपल्स पार्टी ने किए थे ना वो पूरे हो रहे हैं, ना गवर्नर लगा है, ना दफ्तर खुले हैं, ना कुछ और हुआ है, तो एमक्यूएम के साथ सीधा हाथ हुआ पड़ा है। इसी तरह से जो बाप वाले हैं या बलूचिस्तान की दीगर पार्टीज़ हैं वो भी हल्का हल्का जो है वो अपने शिकवे का इजहार करती रहती हैं। तो ये इत्तेहादी जो है वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं? देखिए, बात यह है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर ना एक बीवी की स्क्रूटनी बंदा भुगतना भी बड़ा मुश्किल होता है, जितना बीवी आजकल चेक रखती हैं। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है ना, जब जैसे जैसे तरक्की की ना, तो बीवियों की मसरूफियात बढ़ गई हैं। पहले उसे टेक्स्ट मैसेज चेक करती थी, खामिद का कॉल रिकॉर्ड चेक करती थी, फिर व्हाट्सएप आया वो उनको चेक करना पड़ता है, फिर फेसबुक आया वो उनको चेक करना पड़ता है, मैसेंजर चेक करना, ट्विटर चेक करना पड़ता है, फिर इंस्टा चेक करना पड़ता है, और अगर कोई टिकटॉक हो इस तरह का वो भी चेक करना पड़ता है। तो फिर इस मुश्किल दौर में किसी की 2 बीवियाँ हो और एक ही घर में उसने रखनी हो, तो आप बताएं ना उसकी क्या हालत होगी। और फिर किसी की 3 बीवी हो और इन मुश्किल हालात में, तो शहबाज शरीफ साहब की हालत है उस शख्स की तरह की जिसकी 3 बीवियाँ हैं, तनख्वाह उसकी कम है। 3 या 13 नहीं, वो मतलब मिसाल के तौर पे 3 कह रहा हूँ ना, और उसने एक ही घर में उनको रखना है इन मुश्किल हालात में, और सबकी फरमाइशें भी पूरी करनी है, उनको लड़ाई से भी बचाना है, और तीनों की सास भी वही साथ रह रही है। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं उस घर की क्या हालत होगी। तो शहबाज शरीफ साहब पहले तो सास आपने बीच में डाल के जरा और मुश्किल कर दिया हालात को। सास भी तो है ना, ठीक है। अच्छा, सास का वैसे किरदार यहाँ पे जरदारी साहब के पास है, क्योंकि जरदारी साहब ना, हबीब अकरम साहब ने वैसे बड़ी अच्छी बात की। हबीब अकरम साहब कहते हैं, कल परसों प्रोग्राम में उन्होंने वो प्रोग्राम में वो शॉर्ट चलाया ना, शॉर्ट नहीं चलाया बल्कि वो बताया कि जरदारी साहब ने कहा है कि अगले इलेक्शन में हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और मैं मुल्क को 110 डिग्री पे जो है वो बदल दूंगा मुल्क को। तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब जो है ना वो गो गेटर हैं, ठीक है, और गो गेटर को नौकरी नहीं मिला करती है, उसको हुकूमत नहीं मिला करती। तो जरदारी साहब को के पास जो छड़ी है ना, उसमें कभी कभी करंट आ जाता है, और वो करंट भी उसमें छोड़ा जाता है, तो उसमें आता है। इसलिए जरदारी साहब ये हुकूमत लेने के ख्वाब जो है ना छोड़ दें। वो सब पे भारी वाली कहानी जो है ना वो। हाँ, अच्छा, अब होता क्या है, शहबाज शरीफ साहब सुबह आते हैं ना, तो उनको बताया जाता है जी वो रात फलाना भी नाराज़ हो गया, फलाना भी नाराज़ हो गया, फलाना भी नाराज़ हो गया। अच्छा, फिर वो एक एक के पास जाते हैं, कभी किसी के पास चाल के जा रहे हैं, कभी किसी। आपने देखा है कि पिछले 1 माह में जरदारी साहब और शहबाज शरीफ 2-2, 3-3 चक्कर तो चौधरी शुजात हुसैन के पास लगाएं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं। फिर इनका मसला क्या है कि 16 जमातें और 16 की 16 को राज़ी रखना है, यानी आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी एक को नाराज़ करना। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए 3 जमातें इस वक्त उनके साथ मामलात इनके बहुत गड़बड़ है, 3 तरह के लोगों के साथ। एक मोहसिन दावड़ और अली वजीर के साथ, जो कुछ उधर कबायली इलाकों में हो रहा है, वो इनको कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम किसी और पे इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन आप वज़ीर आज़म है ना, आपके इख्तियार में भी तो कुछ सही है, क्योंकि वादे तो आपने किए थे ना हमसे। वादे तो हाँ आपने किए थे। अच्छा, मैं वैसे आपको पहले ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब की कश्ती में सुराख हो चुका है, ठीक है। अब वो जो एक और वो आपने एक तारीखी एक वीडियो की थी, कोई तारीखी हवाला है कि बोरी में सुराख था और सी दिया है, और वो भी एक इस तरह का, लेकिन इनकी भी कश्ती में सुराख हो गया है। अब उस सुराख को कितनी जल्दी भर लेते हैं जो माहिर हैं सुराख भरने के, ये देखना होगा। या ये भी हो सकता है कि वो सुराख ठीक करने के बहाने आए और ज़्यादा उसको बढ़ा जाए ताकि तेज़ी से डूबे ये, और इसके चांस वैसे ज़्यादा हैं। तो वो जैसे एक जायज साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हमने किसी एजेंसी को कहा कि भाई आके देखते हैं कि ये बगिंग तो नहीं हुई, तो वो आके जहाँ डिवाइसेस नहीं लगी थी वहाँ भी लगा गया। ठीक है, तो इस तरह शहबाज शरीफ उनको कहेंगे कि आगे सुराख बांध दो, उन्होंने आके हो सकता है और ज़्यादा कर जल्दी डूबे। अली वजीर और मोहसिन दावड़ इस चीज़ के ऊपर वो काफ लीग का इनको हर वक्त खतरा लगा हुआ है कि किसी वक्त शुजात साहब और परवेज़ लाई की सुलह हो गई तो हम काम से गए। जो ज़्यादा इनको मसला अच्छा, वैसे पीटीआई वाले, चले बीच में मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन पीटीआई में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चौधरी बरादरां जो है नूरा कुश्ती कर रहे हैं। एक टांग उन्होंने जानबूझ के उधर रखी है, एक जानबूझ के उधर रखी हुई है ताकि वो हुकूमत में भी रहें और अपोजिशन में भी रहें। हालात उधर को जाएंगे तो सारे उधर को हो जाएंगे, हालात उधर जाएंगे तो सारे उधर को हो जाएंगे। कुछ लोग समझते हैं कि ये उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग के साथ स्ट्रैटेजी ली है, हुकूमत में भी और अपोजिशन में, और दोनों के मजे ले रहे हैं। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बात नहीं है।
اچھا تیسرا جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ جتنا معاہدہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کا ایک چیز بھی پوری نہیں ہوئی. پھر جو گورنر لگانا تھا ایم کیو ایم کا اس پہ ایم کیو ایم نے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہا کہ وہ کہیں اور سے ان کی اپروول نہیں ہو رہی, اور محمد زبیر صاحب نے کہا کہ میرے نوٹس میں ہے, میں شیئر نہیں کر سکتا کہ جہاں پہ نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ وہیں سے ہی اپروول ہوتی ہے, اور واقعی وہاں سے مسئلہ ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ منظوری نہیں دے رہی گورنر کا. ادھر سے ایم کیو ایم کو زیادہ ٹینشن بڑھ گئی ہے این اے 240 کے الیکشن کے بعد کہ ہم نے تو برباد کر دیا. یہ پتہ نہیں کون بات کر رہا تھا کہ جو مہاجر ووٹ ہے وہ تو یہ تو بنا ہی اینٹی پیپلز پارٹی تھا. مہاجروں نے تو کہا یہ نا کہ یار انہوں نے ہمیں نوکری نہیں دی. ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے تو جماعت بنائی تھی اور سپورٹ کیا تھا ان کو. مطلب اس وقت تو طلبہ تنظیم تھی, انہوں نے دیکھا اس میں کرنٹ ہے تو ذرا اٹھاؤ اس کو. ایسی بہت ساری تنظیمیں ہمارے یہاں اور بھی بنی ہوئی ہیں. نون لیگ کا زور توڑنا ہے پنجاب میں تو ایک مذہبی تنظیم بنا دو اور اس کو سپورٹ کرو, بعد میں وہ گلے کی ہڈی بن جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایم کیو ایم کی پریشانی یہ ہے کہ وہ اگر ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ تو ایک سیٹ بھی نہیں نکال پائیں گے. یعنی 65 ووٹوں سے ابھی بھی کہاں نکالی تھی وہ تو زبردستی کھینچ تان کے نا. یہ وہی ہوتا ہے کہ بچے کے 33 میں سے 30 نمبر آ جائیں اور ٹیچر جو ہے ابو کی سفارش پہ 3 نمبر رعایتی دے گی اور 33 سے پاس کر دیں. اسی طرح سے ہی ہوا ہے, ورنہ تو سیٹ ہار گئے تھے. اب ان کو پریشانی ہو گئی ہے یہ. اب اس پریشانی کی وجہ سے ایم کیو ایم بھی کسی بھی وقت کھلا لے سکتی ہے, کسی بھی وقت وہ کہیں گے جی ہماری بات ہے فلانا ٹھیک, وہی وہ ان کا ٹپیکل وہی پریس کانفرنس ہے جو ہر کسی کو چھوڑتے وقت وہ کرتے ہیں. انہوں نے ایک ہی لیٹر لکھا ہوا ہے اور اوپر نام چینج کرتے ہیں, لیٹر بھیجتے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی, بس اوپر نام انہوں نے چینج کرنا. ان کا تو ایکسپیرینس بھی بہت ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ خلا طلاقیں یہ وہ یہ ان کا بہت ایکسپیرینس ہے. 2013 اور 2018 کے درمیان, 2008 اور 13 کے درمیان جب زرداری صاحب کی حکومت تھی اس وقت ہم نے جو تماشا دیکھا کہ آج اکٹھے بیٹھ جاتے تھے, کل ناراض ہو جاتے تھے, الطاف حسین صاحب خطاب کرتے تھے, 25 لاشیں گرتی تھیں اور یہ باہر آ جاتے تھے, کچھ عرصے بعد صلح ہو جاتی تھی, ایک وفد جاتا تھا, پھر بیٹھ جاتے تھے, پھر ناراض ہو جاتے تھے, پھر لاشیں گرتی تھیں. تو یہ تماشا ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یعنی عقل کے اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی ان کے وہ لوکل گورنمنٹ والے ایکٹ اور قانون کے مطالبات پورے کر ہی نہیں سکتی, اور ان کو خود بھی پتا ہوگا نہیں کر سکتی. ایک جھانسا دے کر اپنے ووٹرز کو لے کر آئے کہ جی ہم آپ کی خاطر یہ کروانے کے لیے گئے ہیں. حالانکہ بات یہ نہیں ہے, بات صرف یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اب آگے ہم نے سیاست کرنی ہے, لاوارث ہم ہوئے پڑے ہیں اور آگے سیاست کرنی ہے تو ہر بات ماننی پڑے گی. بات نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا انجام بہت برا ہوگا. تو اس اپنی بقا کی خاطر جو ہے وہ یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں, نکلنا اس میں سے ان کو کچھ. ورنہ دیکھیں عمران خان کے ساتھ جب تھے 1 روپے پیٹرول بڑھتا تھا تو کہتے تھے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب 84 روپے بڑھ گیا اور بیٹھے. وہ دفاتر کھولنے والا جو تھا, کون سے دفاتر کھولے, لاپتہ افراد جو کہتے تھے کہ ہمارے واپس ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ادھر سے آپ دیکھیں کہ اے این پی نے گورنرشپ لینے سے انکار کر دیا کے پی کے کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ منگل صاحب جو ہیں ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ تم تو بڑا کہتے تھے لاپتہ افراد فلانا ڈھینگنا, تم آ گئے لاپتہ افراد تمہارے, ٹھیک ہے. ادھر سے ایک اور چیز انٹرسٹنگ ہو رہی ہے پنجاب میں, یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم والا معاملہ ہے نا ضمنی والا, اس میں کچھ چیزیں بڑی دلچسپ ہو رہی ہیں. وہ یہ ہو رہی ہیں کہ جن کو نون لیگ اب ٹکٹ دے رہی ہے نا اور آگے کنفیوژن ہے کہ انہی کو دینا ہے یا کسی اور کو دینا ہے, کئی ڈسٹرکٹس میں ان کے جیتے ہوئے ایم این ایز جو ہیں وہ ان کا ایک کام خراب ہو گیا. نہیں یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں پی ایم ایل این میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ پی ایم ایل این کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے 6-8 مہینے کے لیے ان کو دی ہے, اور جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں اپنے لوگوں کو دی ہے جو 3 دفعہ سے الیکشن لڑ رہے تھے 15 سال سے, ان کو یہ کہا کہ یار ٹینشن نہ لو, اگلا ٹکٹ آپ کو ہی ہم اگلے 5 سال کے لیے ان کو دے رہے ہیں, ان کو تو 6 مہینے کے لیے دیا ہے, ان کو یہی کہہ کے چپ کرایا ہے. لیکن یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی آپ کے ٹکٹ پہ تب لڑیں گے کہ ہمیں گارنٹی دیں گے اگلا ٹکٹ ہمیں دیں گے. کیوں وہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آج ہم ہر جگہ کہیں کہ شیر ہی شیر ہے, ملک کو شیر نے نکالنا ہے مسائل سے. 6 ماہ بعد شیر کا ٹکٹ ہمارے مخالف کے پاس ہو تو ساری یہ جو کمپین ہے شیر کے حق میں, یہ تو ہم نے خود اور اٹھا کے لے جائے گا. ہم جیسے نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ پلیٹ پہ رکھ کے عمران خان کو دے دیا, پکا کے تیار کر کے جب کھانے کا وقت آیا انہوں نے وہ پلیٹ سجا کے عمران خان کو دے دی. جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ فرض کریں کمپنی بناتے ہیں پانی کی صدیق واٹر کے نام سے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ اخبار میں اشتہار ڈالتے ہیں, بلائنڈ کیمپین چلاتے ہیں 15 دن تک, بڑا سا اشتہار روزانہ چھپتا ہے کہ وچ واٹر از دا پیور واٹر, آپ لوگوں کو تاکہ 15 دن تک کیوریوسٹی لوگوں کی ابھارتے ہیں کہ وچ واٹر از دا پیور واٹر. 15 دن کے بعد میں دیکھوں یار اب اس کی ہائپ ہو گئی ہے, لوگوں میں تجسس ہے, میں بھی ایک اپنی کمپنی بناتا ہوں اور میں اسی سائز کا اشتہار اخبار میں چھاپتا ہوں اگلے دن 16ویں دن, اور میں کہتا ہوں اسد واٹر از دا پیور واٹر, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی کمپین میں ہائی جیک کر کے لے جاؤں, تو شیر کے نشان کی کیمپین کوئی اور ہائی جیک کر کے لے جائے تو آپ کی کمپنی کا کیا ہوگا.
تو یہ پریشانی ان کو بالکل لاحق ہے. اس میں ہو کیا رہا ہے؟ جیسے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں آج کل، ہم PP92 کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسے اس میں ہم نے بات کی، آپ تو باقی کو بھی بات کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں نا کہ عوامی خدمت محاذ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، کہ ثناءاللہ بستی کھیل جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں عرفان اللہ نیازی کے ساتھ. تو لودھرا میں کیا ہوا ہے؟ عبدالرحمان کانجو گروپ نون لیگ کا تو وہی گروپ ہے نا، کانجو گروپ، شہید کانجو گروپ، جس کو عبدالرحمان کانجو اس وقت لیڈ کرتے ہیں، وہ وزیر مملکت ہیں، اور وہ ایک حلقے میں خاموش ہیں، یعنی نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور دوسرے حلقے میں آزاد امیدوار کو اعلانیہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور نون لیگ کو امیدوار کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے. اور اس میں مسئلہ وہ کہتے ہیں میں کیسے سپورٹ کروں اس کو، نذیر بلوچ کو. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈسٹرکٹس کے اندر نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں نا، اتحاد نئے بن رہے ہیں. تو اگر انہی میں سے جو 174 ہیں، 174 میں سے 3 کہتے ہیں کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں. ہاں، کہنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے ویورز کے لیے، میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کامیابی نہیں ہے نون لیگ کی کہ جی آپ کنٹینیو کر رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں میں آج رات بھی میں زندہ بچ گیا ہوں، صبح اٹھ کے دیکھا ہے تو چلو آج بھی میں سروائیو کر گیا ہوں، تو یہ میری کامیابی ہے، نبض چل رہی ہے، کل بھی میں سروائیو کر گیا ہوں، پرسوں بھی. اس طرح تو آپ اور بھی 6 مہینے سروائیو کر دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو صرف اب یہ امید ہے کہ بھائی پھر اب جو صحیح ہیں وہ ہمارے وہ ہمیں کر کے دیں گے، ان کی آس پہ بیٹھے ہیں، تو پھر وہ الگ بات ہے. دیکھیں باپ والوں کا بھی ایشو چل رہا ہے، باپ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، وہاں پہ بھی ایشو چل رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اتحادی کے ساتھ ان کے مسائل چل رہے ہیں. ٹھیک، اتحادی تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے. اتحادی تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ یہ حکومت آئے گی، لالا لالا شابہ شابہ بلے بلے ہو جائے گی، کمال ہو جائے گا، اور آگے پھر ہم اپرچونٹیز دیکھیں گی چیزیں. اب تو نظر آ رہا ہے کہ جو اس کشتی میں بیٹھا رہے گا وہ تو ڈوب جائے گا. اور عمران خان پتہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ اب ہو سکتا ہے، اب کچھ دن پہلے تک تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار 2 ہفتے کا ٹائم دے دیں ان کو. پھر ہم نے ایک اور فگر سنی PTI کے بہت قریبی لوگوں سے، عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں، منسٹرز ہیں، کہ جی ہم اس کو جو ہے وہ 2 مہینے ہمیں چپ کر کے بیٹھنا چاہیے، ذرا امپیکٹ آ جانے دیں. اب میرا خیال ہے 4-6 مہینے بھی عمران خان اگر خاموش بیٹھیں گے تو وہ جتنا ٹائم گزرتا جائے گا ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہو رہا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا عرصہ بیٹھیں گے. عمران خان جو ہے نا وہ ایک ہی صورت میں خاموش ہو کے بیٹھیں گے اگر ان کو بتا دیا گیا کہ ہم یہ اناؤنس کروا رہے ہیں اور یہ چیزیں. ورنہ عمران خان کیا کریں گے کہ اگر عمران خان اس موقع پہ، اگر آج عمران خان یا 10، مجھے جو لگتا ہے نا IMF کی ڈیل ریوائیو ہونے کے بعد عمران خان تاریخ پھر دے دیں گے. ٹھیک ہے، ہوگا کیا؟ انسرٹینٹی پھر شروع ہو جائے گی ملک کے اندر. انویسٹمنٹ پہلے نہیں آ رہی، اور یہ 2 نمبریوں پہ لگے ہوئے فراڈ بازیوں پہ. جب شہباز شریف آئے 3 اخباروں میں خبریں لگوائی گئی مختلف، سعودی عرب اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، چین اتنی کر رہا ہے، فلانا ملک اتنی کر رہا ہے، وہ $40 ارب وہ انویسٹمنٹ بڑھوا دی. ان خبروں کی ٹکے ٹوکری ہو گئی وہ خبریں، کسی بندے نے یقین ہی نہیں کیا اس کے اوپر، کان تک نہیں دھرے اس کے اوپر کہ یہ بھی کوئی خبر لگی ہے، اور تگڑے صحافیوں سے لگوائی. تو اعتماد بحال کیا جائے انویسٹر کا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. انویسٹر کا اعتماد نہیں، مارکیٹ کو پیسے دیا جائے کہ اتنے $ارب آ رہے ہیں. جی وہی مارکیٹ میں جو چھوٹے انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، بالکل بالکل، کہ جی آ رہا ہے اتنا پیسہ آ رہا ہے، چیزیں کرو، لیکن وہ نہیں ہوا. تو کوئی بھی ان میں سے اتحادی نا وہ اچانک نیچے سے ان کے قالین کھینچے گا اور یہ گر جائیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں، شکریہ جی، اللہ حافظ.